اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ ولکن یضل من یشاء ویہدی من یشاء ولتسألن عما کنتم تعملون ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم۔ ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا تو لجعلکم امۃ واحدہ، تمہیں بنا دیتا ایک ہی گروہ، ایک ہی امت، تمہیں بنا دیتا ایک ہی جماعت۔ یہ جو لفظ امت ہے نا، یہ کئی اعتبار سے اس کا مفہوم بنتا ہے۔ یعنی آپ کسی خاص نظریے کے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، کسی خاص مکتب کے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، ایک نبی کے دور کے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو لفظ امت ہے اس کے کئی معنی بنیں گے۔ ایک ہی امت میں کسی خاص عمل کی بنیاد پر ایک الگ جماعت کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جماعت چونکہ ایک اور نظریہ رکھتی ہے یا سوچ رکھتی ہے، چاہے وہ جرم ہو چاہے وہ نیک عمل ہو، دونوں بنیادوں پر آپ اس کو امت کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ امت کا لفظ بڑا وسیع ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ ایک امت کی بات نہیں ہو رہی، یہ ساری ان آدم کی نسل کی بات ہو رہی ہے۔ تو عقیدے کے اعتبار سے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا، ٹھیک ہے؟ وہ ایک جماعت کیا ہوتی؟ یعنی سارے ہدایت پر ہوتے، کوئی گمراہ نہ ہوتا، کوئی کافر نہ ہوتا۔ تو یہ مطلب ہے اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو کیا بنا دیتا؟ ایک جماعت، یعنی ایمان کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کافر نہ ہوتا، کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ جو پہلے لفظ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر مفہوم سمجھ جائے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا، مطلب زبردستی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ایک جماعت بنا دیتا۔ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، زبردستی نہیں کی، لہذا اب تمہاری چاہت ہے، تمہاری چاہت اور طلب پر بھی وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب سمجھ آئی بات؟ اب یہ مفہوم مکمل ہو جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور البتہ ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو، یعنی ضرور تم پوچھے جاؤ گے اپنے عملوں کے بارے میں، تم سے سوال ہوگا عملوں کے بارے میں۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ، آپس میں دخل اندازی کا ذریعہ۔ یہ لفظ ہے داخلہ، مداخلت سے ہے۔ نہ بناؤ تم اپنی قسموں کو آپس میں مداخلت کا ذریعہ یا فساد کا ذریعہ۔ پھر اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پس پھسل جائیں گے قدم پختہ ہونے کے بعد، پس پھسل جائیں گے قدم جمنے کے بعد۔ یہ جو لفظ ہے نا قدم کا، یہ اصل میں پورا وجود ہی ہوتا ہے، پورا آدمی مراد ہوتا ہے، لیکن چونکہ کوئی آدمی اگر ٹک کے کھڑا ہونا چاہے تو ظاہر قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھسلے تو قدموں سے پھسلتا ہے۔ تو اب یہ ایک محاورہ ہے، اس سے پورے میدان میں پھسلنا اور قائم رہنا مراد لیا جاتا ہے۔ حالانکہ پاؤں کا پھسلنا وہ کیچڑ اور گیلی جگہ سے یا کسی چھلکے سے پھسلنا ہوتا ہے، رستے سے پھسلنا ہوتا ہے، لیکن اب اس سے میدان میں پھسلنا مراد بھی لیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یا ایمان سے پھسلنا بھی کیا ہے؟ مراد لیا جاتا ہے۔ اب یہ مفہوم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ پھر اگر تم دخل اندازی کرو گے نا تو فتزل قدم بعد ثبوتها، پس پھسل جائیں گے پاؤں جمنے کے بعد۔ وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ، اور چکھو گے تم عذاب کو۔ سوء ویسے برائی کے معنی میں ہوتا ہے، تو عذاب کوئی پسندیدہ چیز تھوڑی ہوتی ہے، اس میں بھی لفظ سوء بولا جاتا ہے۔ تو اور چکھو گے تم عذاب کو اس سبب سے کہ تم نے روکا اللہ کے راستے سے، یا چکھو گے تم عذاب کو بسبب روکنے کے تمہارے اللہ کے راستے سے۔ اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ توجہ فرما لیں جی۔ دونوں آیتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دونوں کا مفہوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آدمی کو اتنا اختیار دیا ہے جتنی اس پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔
کہ وہ ان ذمہ داریوں کو اٹھا بھی سکتا ہے اور ان کا انکار بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اور اگر انکار کرے، غلط راہ پہ چلے، تو تب بھی اس کو سانس ملیں گے، زندگی ملے گی، اسباب ملیں گے اور وہ غلط راہ پہ چل لے گا۔ اور اگر صحیح راہ پہ چلے گا تو صحیح راہ کے اسباب ملیں گے اور اس کے لیے رہنمائی ہوگی اور اس کے لیے زندگی ہوگی، یہ دونوں اس کو سہولتیں حاصل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کفر کی بنیاد پر اس کی زندگی ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے سانس یا اس کی روزی ختم نہیں ہوگی، ہاں برکت ختم ہوگی، رحمت ختم ہوگی، فائدے ختم ہو جائیں گے، آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ تو فرق ہے۔ ورنہ باقی دنیا میں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ناراض ہو تو اس کا خاتمہ بھی برا ہو، دنیا میں بھی اس کو ذلت اٹھانی پڑ سکتی ہے، دنیا میں بھی اس کو عذاب اٹھانا پڑ سکتا ہے، اللہ ڈبل عذاب بھی دیتا ہے، بعض کافروں کو اللہ نے دیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کو محرومی تو نہیں، اسباب تو اس کو میسر ہوں گے، برائی پر بھی اچھائی پر بھی۔ اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا زبردستی سب کو ہدایت والا بنا سکتا تھا، جیسے دوسری جگہ آتا ہے، یہاں تو ہے نا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، دوسری جگہ آتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ چاہنے کا مطلب یہ ہے زبردستی چاہتا تو تمہاری کیا مجال تھی، تم انکار کر سکتے، لیکن پھر تمہیں کیا ملنا تھا؟ تم وہ زبردستی جو ایمان ہوتا اس پر تمہیں تو کوئی اجر نہیں ملنا چاہیے تھا، نہ تمہیں کوئی ثواب کہ تم مستحق بنتے ہو۔ تو اللہ نے ایک تھوڑا سا اختیار دے کر، حالانکہ توفیق ساری اللہ کی چلے گی، مدد ساری اللہ کی چلے گی اور حمایت ساری اللہ کی ہوگی، لیکن یہ جو ارادہ اور اختیار ہے نا بندے کا، اس اختیار کی بنیاد پر قدم غلط اور صحیح اٹھانے پر یہ سزا اور جزا کا مستحق ہو جائے گا۔ اگر اچھا قدم اٹھائے گا تو اچھے قدم پر اس کو کیا ملے گی؟ یہ اس کو جزا ملے گی، ثواب اور اجر ملے گا، اور غلط قدم اٹھائے گا تو پھر اس پر اس کو کیا ملے گی؟ سزا۔ تو انسان کو جزا اور سزا اس کے ارادے پر ملتی ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اس بنیاد پر پھر وہ غلط ارادہ کرتا ہے تو غلط سمت میں قدم اٹھاتا ہے تو اس کو موقع ملتا ہے، اور صحیح سمت میں جاتا ہے تو صحیح سمت میں اس کو موقع ملتا ہے۔ تو اصل چلا تو اللہ ہی رہا ہے، اس کو موقع تو اللہ ہی دے رہا ہے، اسباب تو اللہ کے دیے ہوئے استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ جو اس نے ارادہ کیا اس بنیاد پر اللہ جل جلالہ اس کو جو ہے نا وہ سزا اور جزا کا کیا ہے۔ تو اللہ بندے کے اختیار سے ارادہ نہیں چھیننا چاہتے، زبردستی نہیں ہوگی کہ تمہیں زبردستی مومن بنا دیں، خود اللہ بھی زبردستی نہیں کرتا، کسی اور کو بھی زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ لا اکراہ فی الدین کا یہی مفہوم ہے کہ تم کسی کو زبردستی کلمہ پڑھانے کے پابند نہیں ہو۔ انبیاء علیہ السلام جیسے محترم ہستیوں کے لیے بھی یہی فرما دیا، بس تمہارے ذمے پہنچا دینا ہے، سمجھ جا رہی، تمہارے ذمے منوانا نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر یہاں اللہ جل جلالہ یہی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو زبردستی نہیں کی، لیکن اب رہ گئی بات تمہاری کہ تمہارا ارادہ صحیح ہے تو اللہ جل جلالہ تمہیں ہدایت دیں گے، اور اگر تمہارا ارادہ غلط راہ پہ چلنے کا ہے تو پھر تم غلط راہ پہ چلو گے، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ اب اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات میں اور اس بات میں بظاہر ٹکراؤ آ رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا، اور اب فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو دونوں باتوں میں ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے۔ تو پہلی بات کا تعلق اس سے ہے، مشیت سے ہے، کہ اگر اللہ چاہتا تو زبردستی تمہیں ایک امت بنا دیتا، سب کو ایمان والا بنا دیتا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے، مطلب اب اس کا تعلق تمہاری طلب اور ارادے کے ساتھ ہے۔ تم صحیح طلب کرو گے تو ہدایت کے طالب ہوگے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا، یعنی اب اللہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے، گمراہ اللہ ہی کرتا ہے۔ اب بغیر وجہ کے ہدایت نہیں ہوگی اور بغیر وجہ کے گمراہی نہیں ہوگی، اس کا سبب تم لوگ بنو گے۔ اگر تمہارے اندر کوئی طلب سچی ہے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر طلب سچی نہیں ہے، تم دوسری راہ پہ چلنا چاہتے ہو تو گمراہی اختیار کر لو گے۔ اللہ تمہیں گمراہ کرے گا، اللہ تمہیں ہدایت دے گا، مگر نہ بغیر وجہ کے ہدایت ملے گی، نہ بغیر وجہ کے گمراہی ہوگی، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو ہے نا وہ رسولوں کو بھیجے، نبیوں کو بھیجے، کتابوں کو بھیجے تاکہ لوگوں کو ہدایت سمجھ آ جائے، اور جب کوئی ہدایت کا طالب ہو تو اللہ ہدایت نہ دے، یہ اس کی شان نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی دین پر چل رہا ہوتا ہے، صحیح چل رہا ہوتا ہے اور علماء حقہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود وسوسے آتے رہتے ہیں کہ جی فلانا پتہ نہیں صحیح ہے کہ میں صحیح ہوں، تو اگر وہ طلب رکھتا ہے تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے۔ جب وہ طالب بنتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت کیسے نہیں دے گا؟ اگر وہ صحیح ہے تو جمع رہے گا، کوئی کمی ہوگی تو اللہ اسے کیا کر دیں گے؟
पूरा कर देंगे, ये बावजूद सही राह पे चलने के इहदिनस सिरातल मुस्तकीम करता रहे, ये विर्द करता रहे, ये दुआ मांगता रहे। और अगर गलत चल रहा है तो तब भी अल्लाह क्या दे देंगे, हिदायत दे देंगे। तो इसलिए बंदे को अब तालिब बनना है, उस तलब की बुनियाद पर ही हिदायत और गुमराही का फैसला होगा। वो जबरदस्ती वाला फैसला अल्लाह न करेंगे, न करते हैं, ना अल्लाह ने ये तरीका रखा है। इसलिए फरमा हम चाहते तो सबको एक उम्मत बना देते, एक जमात बना देते, सब आखिर तक ईमान वाले ही रहते, तौहीद वाले ही रहते, उनमें कोई तफरका ना होता। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि हमने बंदों पे छोड़ा है। अब बंदों के हिसाब से ही अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है तो चाहता वही है, लेकिन बगैर वजह के अब काम नहीं चलेगा। अब बंदे की मर्जी, बंदे की तलब और बंदे की तमन्ना के साथ है, तो वो हिदायत चाहेगा तो अल्लाह भी हिदायत चाहेगा, वो गुमराही चाहेगा तो अल्लाह भी। क्यों भाई? इसलिए कि जबरदस्ती नहीं ना करेगा, तो वो तभी हो सकती है कि तू चाहेगा तो तुझे गुमराही मिल जाएगी, तू हिदायत चाहेगा तो तुझे हिदायत मिल जाएगी। अब अल्लाह की चाहत तेरी चाहत से क्या है, जुड़ी है। समझ आ रही बात? बाद लोग जब हिदायत पर चलते हैं, राय हिदायत पर आ जाते हैं और उनको अल्लाह हिदायत दे देता है, तो वाकईतन फिर उनको ऐसी मार्फत नसीब हो जाती है, अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिल जाता है कि वो जो अपना इख्तियार उनको अल्लाह ने दे भी रखा होता है ना, वो उसमें भी सरेंडर कर देते हैं कि जो मेरा रब चाहे मैं उसी पे चलूंगा, जो मेरे रब की मर्जी मैं वो किसी जगह पे कोई मलाल नहीं करता, कोई इज़हार नाराजगी नहीं करता, कोई किसी जगह पे बाज सूफिया तो ऐसे गुजरे हैं वो कोई तलब और तमन्ना भी नहीं करते थे, बस जो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, जो हुआ उस पे अल्हम्दुलिल्लाह, नफे में भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान पे भी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी वो जो थोड़ी सी मर्जी अल्लाह ने बंदे को दे रखी है, वो उसका भी क्या कर देते थे, वो उसको भी कत्ल कर देते थे और अल्लाह पे कुर्बान कर देते थे। समझ आ रही बात जी? तो खैर अगर अल्लाह जल्ल जलालहू ने जबरदस्ती नहीं की और बंदे को इख्तियार दिया है, तो अब बंदे को चाहिए कि उस इख्तियार और इरादे का सही इस्तेमाल करे और वो हिदायत का क्या बने, तालिब बने। अच्छा, वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, तो जब तुम्हें इख्तियार दिया है तो अब पूछेगा भी सही ना तुमसे कि तुमने ये, तुम नहीं कह सकते कि मैंने अमल तो किए हैं, जिंदगी तो गुजारी है, मेरी कोई मर्जी नहीं थी। ऐसा नहीं है, तुम्हें मर्जी दी थी, तुम्हें इरादे का इख्तियार दिया था। अब जो कुछ तुमने किया है अपने इरादे से किया है। बेशक हमारा इल्म अपनी जगह पर कि हमें तुम्हारे पैदा होते ही पता है तुम क्या करोगे, लेकिन हमने तुम्हें बताया तो नहीं, हमने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया कि तुम ये करोगे, हमने ये लिख रखा है नहीं, वो हमारा इल्म, हमारा मामला, हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया, तुम्हें इरादा दे के आजाद कर दिया है। तुम जो कुछ कर रहे हो भले हमारे इल्म के मुताबिक हो रहा है, मगर तुम अपने इरादे से कर रहे हो, इसी वजह से जवाबदेही होगी, इसी वजह से पूछ होगी। तुमने ये किया तो अपने इरादे से किया है, गलत है तो सजा होगी, सही है तो क्या होगी, जजा और सवाब होगा। तो इसलिए फरमाया जब तुम पर जबरदस्ती नहीं है तो फिर वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हारे किए पर तुमसे क्या होगी, पूछ होगी। तो देखो ना, पूछ बनती है ना, जब मर्जी से आदमी काम करे तो फिर पूछ बनती है। इसलिए ये ज़ाब्ता। आगे वो एक पीछे बात गुजरी पिछली आयत में भी कि अपनी कसमों को तुम आपस में फसाद का जरिया ना बनाओ। वो फसाद क्या था कि पहले तो कसमें खाते थे हम डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, और फिर जब देखते थे फलां कबीले वाले लोग अमीर हैं, हमारे ज्यादा मफादात वहां हैं, तो फिर जाते थे, उधर हो जाते थे। तो वरना इससे तो आम तबके में क्या है, बुजदिली फैलती है, आम तबका भी कंफ्यूज होता है। हिदायत वाले भी बाज दफा जो कमजोर लोग हैं उनमें भी जो है ना वो एक खलल पैदा होता है। तो तुम्हारी इस चतन चलाकी से कि तुम कस्में भी उठाते हो, मुतमईन भी करते हो, फिर मफाद के साथ कसमों को तोड़ भी देते हो, तो तुम्हारे इस आने और जाने से अगर हिदायत वालों में से कोई बंदा राह से हट गया तो तुम्हें अपनी गुमराही पर तो सजा होगी, दूसरे को गुमराह करने की भी सजा होगी। समझ आ रही बात? यही बात फरमाई कि कसमें उठा के दखल अंदाजी न करो, वरना यकीनन कदम जमने के बाद फिसल जाएंगे और तुम्हें अल्लाह के रास्ते से रोकने पर तुम्हें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, तुम्हें अजाब चखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि एक होता है, वैसे तो गलती अपनी भी नहीं होनी चाहिए, गुनाह नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई आदमी गुनाह कर लेता है तो उसको अपने गुनाह की सजा मिलेगी, और अगर उसके साथ उसकी वजह से कोई और भी गुनाह करता है, उसके कहने पर या उसको देखकर उसका सबब वो बनता है, उसकी तरगीब का जरिया वो बनता है, तो फिर यकीनन वो खुद भी गुमराही पर सजावार होगा और किसी को राह से रोकेगा तो वो भी क्या होगा, सजा का मुस्तहिक होगा। तो गुमराही की सजा भी और गुमराह करने की भी सजा। और जाहिर है एक आदमी आम आदमी है, उसके पास तो इतना इल्म ही नहीं होता कि वो किसी को किसी राह पे लगा सके। इसमें ज्यादा खतरा
اسی آدمی کے لیے ہے جس کے پاس متاثر کرنے کا کوئی سامان ہے. اس میں سب سے بنیادی چیز علم ہے. ظاہر ہے علم ایک ایسی چیز ہے آپ کسی کو بھی دھوکہ بھی دے سکتے ہیں, غلط راہ پہ بھی لگا سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, گمراہی پہ بھی چلا سکتے ہیں, متنفر بھی کر سکتے ہیں, محبت بھی پیدا کر سکتے ہیں, کسی کی تعریف بھی کر سکتے ہیں, برائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ صاحب علم آدمی جس میں یہ صلاحیت ہے کسی کو موٹیویٹ کرنے کی تو وہ زیادہ جواب دہ ہوگا, اس لیے کہ جس میں یہ صلاحیت نہیں ہے وہ تو اپنا جواب دہ ہوگا. لیکن یہ ایک چیز ہے کسی کو متاثر کرنے کی, اور وہ کیا ہے؟ علم. ایک اور چیز سن لیں, دولت بھی ہے. ایک بادشاہ جدھر جاتا ہے عوام بھی ادھر چلی جاتی ہے. شاہ روم نے کلمہ نہیں پڑھا, عوام کی وجہ سے عوام کے ساتھ ہرقل جو ہے وہ جڑا رہا کہ بھائی وہ میری پبلک جو ہے وہ جدھر ہے میں بھی ادھر ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس طرح لوگ بادشاہ کے ساتھ اور بادشاہ لوگوں کے ساتھ, تو یہ بھی متاثر کرنے کی چیز ہے. اسی طرح جو دولت جو ہے یہ بھی متاثر کرنے کی چیز ہے کہ جو گھر کا مالک ہے وہ جدھر ہوگا ملازم بھی اس سے کیا ہے؟ متاثر ہوتے ہیں. آقا جدھر ہوگا غلام بھی متاثر ہوتا ہے. تو عہدہ بھی اور اسی طرح دولت بھی اور اسی طرح علم بھی. تو جو بھی چیز کسی کو, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اب کسی کو متاثر کر ہی نہیں سکتا, یہ صرف علم والے کا کام ہے. نہیں, متاثر کرنے کی اور اپنے پیچھے لگانے کی اور بھی چیزیں ہیں. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو اس لیے اہل سیاست, عمراء اور حکومت والے اور پیسے دولت والے, سمجھ آ رہی, یہ لوگ بھی گمراہی کا, بلکہ اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں تو آپ کو حسن بھی مل جائے گا کہ ایک اگر عورت کسی سے کہہ دے کہ میں اس لیے تیرے قریب آ سکتی ہوں, یا میں تیرے لیے حلال ہو سکتی ہوں, یا میں اپنا آپ تیرے حوالے کر سکتی ہوں کہ تو فلاں جو ہے نا وہ کام کر, کلمہ چھوڑ دے, تو اس کا مطلب ہے حسن بھی کیا ہے, وہ بھی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. تو علم سب سے زیادہ ہے کہ آدمی کسی کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, لیکن کوئی شے بھی کسی کو متاثر کرے اور اس کو گمراہی پہ لگا دے تو وہ یقیناً گمراہ خود بھی جو ہے نا وہ سزا کا مستحق ہوگا, اور جس کو گمراہ کرے گا بھلے جس سبب سے بھی وہ گمراہ کرے وہ بھی کیا ہوگا؟ سزا کا مستحق. تو گمراہ ہونے کی وجہ سے بھی اور گمراہ کرنے کی وجہ سے بھی. یہ بات انہی لوگوں کو سنائی جا رہی ہے جو مفاد پرست طبقہ ہے کہ کبھی ادھر ہو گئے کبھی ادھر ہو گئے. فرمایا یہ سن لو, ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے آ رہے ہو, مرضی سے جا رہے ہو, لیکن تمہارے آنے جانے سے اگر کوئی اور تمہارے ساتھ جائے گا تو کل تم اس کی بھی سزا کیا ہے؟ بھگتو گے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ کوئی آدمی درس میں یا کسی واز میں یا علم والے کی مجلس میں بیٹھے تو خوش قسمتی ہے, نہ بیٹھے تو غلط تو کوئی نہیں. آپ اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے, اس کی مرضی ہے, اس کی کوئی مصروفیت ہوگی تو جا سکتا ہے. لیکن وہ پہلے بیٹھے اور پھر اٹھ کے چلا جائے تو اس کے جانے سے لوگوں میں بھی تو توجہ ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بدل ہو جائے, کوئی اور بھی چلا جائے. تو اس کا مطلب ہے بعض جگہوں پر جیسے عقیدے میں کوئی کسی کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے, اسی طرح نیکی میں بھی, اس کے چھڑانے میں بھی کوئی دوسرا کیا ہے؟ سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. تو اس لیے گناہ چھڑانے میں تو استعمال ہوں, نیکی چھڑانے میں استعمال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ کوشش کرنی چاہیے تعاونوا علی البر والتقوی, تقوی اور نیکی پر تعاون ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی پڑھ لے, ہماری وجہ سے کوئی دین میں آ جائے, دین سنے یا واز سنے یا ترجمہ قرآن پڑھے یا نمازی بن جائے, ہماری وجہ سے کوئی نیکی کی طرف آئے تو اچھا ہے, ہماری وجہ سے کوئی گناہ کی طرف آئے یہ اچھا نہیں ہے. تو آ جائے گی سمجھ میں بات جی؟ تو وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جو دوہرا جرم کرتے ہیں, خود بھی مجرم ہیں اور دوسروں کو بھی جرم پر لگاتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا